نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. सामीन मुहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर बहुत बड़ा एहसान है
کہ اس رب العالمین نے ہمیں آج کا جمعۃ المبارک اس مسجد میں ادا کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یقین جانیے اللہ رب العالمین کے ہم پر اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں کہ اگر ہم اس کے احسانات کو شمار کرنا چاہیں، اس کے احسانات کو گننا چاہیں تو اس کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اس اللہ رب العالمین کی ہم پر اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو بھی گننا چاہیں، ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہ جس اللہ رب العالمین کے ہم پر اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، تو ہم اس کا شکر بھی کچھ احسن طریقے سے ادا کریں۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے دین کی سمجھ بھی اسے عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، کہ اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کر لیتے ہیں۔ تو یقین جانیے اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا ہے، تو اسی لیے ہمیں جمعۃ المبارک پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کا ہمارے ساتھ بلائی کا ارادہ نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین ہمیں آج یہاں اکٹھا نہ کرتے۔ تو انشاءاللہ آپ بھائیوں نے میں جو کچھ بیان کروں گا وہ نہایت ہی توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بھی بندے پر کچھ حقوق ہوتے ہیں اور بندوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ انشاءاللہ آج کے جمعۃ المبارک کے اندر میں حقوق العباد کے متعلق گفتگو کروں گا کہ جو حقوق اللہ ہیں، اللہ رب العالمین چاہیں گے تو اسے معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ حقوق اللہ کا تعلق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ رب العالمین جو بڑا رحمان، بڑا رحیم، جو خالق، مالک، داتا ہے، وہ جب چاہے گا اپنے حقوقوں کو معاف کر دے گا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، جو ہمارے پاس اپنے دوسرے بھائی کا حق ہے، اگر جب تک ہمارا دوسرا بھائی اس حق کو معاف نہیں کر دے گا تو اللہ رب العالمین بھی اس حق کو معاف نہیں کریں گے۔ اگر وہ بھائی اپنا حقوق ہمیں معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں معاف کر دیں گے، وگرنہ اگر ہمارا بھائی ہمیں معاف نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، پروردگار ہے، وہ جب چاہے گا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ حقوق العباد میں سے سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَآتِ ذَی الْقُرْبَىٰ، کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، تقریباً 9 مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا وَآتِ ذَی الْقُرْبَىٰ، کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربیٰ، کہ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کے ساتھ، احسانات کے ساتھ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان، عدل اور احسان کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربیٰ، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عدل اور احسان کے ساتھ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ ہم میں سے کچھ دوست ایسے ہیں
کچھ بھائی ایسے ہیں جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کی مدد ان کے ساتھ کچھ تعاون تو کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں ان کے ساتھ ان پر احسان جتلاتے ہیں کہ کل ہم نے تیرے پر غریبی کا وقت تھا تو تیرے ساتھ فلاں احسان کیا تھا۔ انہیں ٹارچر کرتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے کل تیرے ساتھ فلاں احسان کیا تھا، پھر اس کو زمانے کے آگے ذلیل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ جو بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، قطع تعلقی نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اسے دگنا اجر دیتے ہیں۔ جامعہ ترمذی کے اندر صحیح روایت کے ساتھ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین والصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم صدقۃ وصلۃ۔ جو بندہ کسی غیر پر صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے صرف اور صرف ایک اجر دیتے ہیں، اور وہ بھی اجر صرف صدقے کا اجر ملتا ہے۔ وَهِيَ عَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ، اور جو بندہ اپنے کسی قریبی رشتے کے دار کے ساتھ اپنے کسی قریبی رشتے دار پر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دگنا اجر دیتے ہیں۔ الصدقۃ وصلۃ، پہلا اجر اسے صدقہ کرنے کا اجر دیتے ہیں، اور دوسرا اجر اس کے ساتھ اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کا اجر دیتے ہیں۔ فرمایا صدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم اثنان صدقۃ وصلۃ۔ جو بندہ کسی مسکین پر خرچ کرتا ہے، کسی غیر پر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے صرف خرچ کرنے کا اجر دیتا ہے، اور جو کسی اپنے قریبی رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے دگنا اجر دیتے ہیں۔ ایک اجر صدقے کا اجر ملتا ہے اور دوسرا اجر صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام آزاد کر دیتی ہیں، اور اس کا سارا جو معاملہ اس نے غلام کے ساتھ انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلاتی ہیں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ لو اعطیتها اخو لکی کان اعظم لاجرک، اگر تو یہی غلام یہی لونڈی تو اپنے ماموں کو صدقہ کر دیتی، اپنے ماموں کو دے دیتی تو اللہ رب العالمین تجھے زیادہ اجر دے دیتے۔ فرمایا تو نے جو یہ لونڈی آزاد کی ہے، جو یہ غلام آزاد کیا ہے، اس کو آزاد کرنے کی بجائے اپنے ماموں کو صدقہ کر دیتی تو اللہ رب العالمین تمہیں آزاد کرنے کے بدلے میں جو تو نے اپنے ماموں کے اوپر صدقہ کرنا تھا یہ اس کا زیادہ اجر دیتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، دو عورتیں آپس میں جھگڑا کر رہی ہوتی ہیں، ان کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، وہ آ کر بتلاتی ہیں اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پر جو زکوٰۃ واجب ہے ہم اپنے شوہروں یا اپنے زیر سرپرست یتیم بچوں پر خرچ کر دیتی ہیں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا لہما اجرانی، اگر تم اپنے کسی مشکل وقت کے اندر اپنے کسی شوہر پر خرچ کر دیتی یا اپنے زیر سرپرست یتیم بچوں پر خرچ کرتی، لہما اجرانی، تو تیرے لیے دو اجر ہوتے۔ وہ دو اجر کون سے ہیں؟ اجر القرابتی و اجر الصدقتی، ایک اجر تجھے رشتہ داری ملانے کا ملتا اور دوسرا اجر تجھے صدقہ کرنے کا ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے دو اجر مل جاتے، اجر القرابتی و اجر الصدقتی، ایک اجر تجھے رشتہ داری کو ملانے کا ملتا اور دوسرا اجر تجھے صدقہ کرنے کا ملتا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو بندہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے رزق میں بھی برکت عطا کر دیتے ہیں اور اس کی عمر کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت عطا کر دے، اللہ رب العالمین اس کی عمر کو بڑھا دے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو ملائے۔ جو بندہ اپنے رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اپنے مال کے اندر برکت چاہتا ہے، اپنی عمر کے اندر برکت چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی عمر کو بڑھا دے، تندرستی والی عمر عطا کر دے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو ملائے۔ جو بندہ رزق کے اندر برکت اور اپنی عمر کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ رشتہ داری کو ملائے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت موجود ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، قال الناس ما له ما له، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتصل الرحم وتؤتي الزكاة۔ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی ایسے کام کے بارے میں خبر کر دیجئے، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے، اگر میں اس پر عمل کروں تو اللہ رب العالمین مجھے جنت عطا کر دے۔ لوگوں نے کہا ما لہ، اس کا کیا معاملہ ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب ما لہ، اس کے ساتھ ایک عجیب قسم کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، پہلی چیز اس بندے کو بتلاتے ہیں، تعبد اللہ، اللہ رب العالمین کی خالصتاً عبادت کر، ولا تشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا۔ اگر تو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کی خالصتاً عبادت کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرانا ہوگا، پھر اللہ رب العالمین تجھے جنت عطا کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، کہ تو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کر، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کر۔ اگر تو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین نے جو تیرے اوپر نمازیں فرض کی ہیں اس کو با جماعت ادا کر۔ اگر تو نمازوں کو با جماعت ادا کرے گا تو اللہ رب العالمین تجھے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تیسری چیز کیا ارشاد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور اگر تیرے اوپر جب زکوٰۃ واجب ہو جائے تو تو زکوٰۃ ادا کیا کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تجھے جنت میں داخل کر دے تو تیرے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہے اس زکوٰۃ کو ادا کیا کر۔ آخر میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اگر تو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو جنت کا متلاشی ہے، تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تجھے جنت میں داخل کر دے، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، تجھے چاہیے کہ تو رشتہ داری کو ملا۔ کیا فرمایا کہ اگر تو اللہ رب العالمین کی خالصتاً عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، نماز کو قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا اور رشتہ داری کو ملائے گا، اللہ رب العالمین تجھے جنت کی بشارت دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تجھے جنت عطا کر دیں گے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قطع تعلقی کرتا ہے، جو بندہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اسے جنت میں ہرگز داخل نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، جبیر بن معطم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قاطع رحم، جو بندہ رشتہ داری کو نہیں ملاتا،
جو بندہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، لا يدخل الجنہ، وہ بندہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ رشتہ داری کو نہیں منائے گا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام۔ کسی مسلمان کے اوپر حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے بھی زیادہ ناراض رہے۔ یلتقیانی فیورد هذا ویورد هذا، جب بھی وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ دائیں بائیں طرف کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ وَخَيْرَهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ جو اسلام میں ابتدا کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جتنے بھی رشتہ داروں کے ساتھ ناراض ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ناراضگی والا معاملہ ہے، تو ہم اس حدیث کے تحت اب اسلام میں ابتدا کر کے اپنے رشتہ داری کو مضبوط کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان پر حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض رہے۔ اسی طرح جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اسے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی فوراً سزا دے دیتے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی سزا دیں گے۔ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبہ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرۃ من البغی وقطیعۃ الرحم، کہ ظلم و زیادتی اور قطع تعلقی 2 ایسے گناہ ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی فوراً سزا دیتے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی سزا دیں گے۔ جامعہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، اچھا سلوک نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی سزا دیں گے اور کل قیامت کے دن بھی سزا دیں گے۔ اسی طرح صلہ رحمی بندے کے لیے دعا اور بد دعا کرتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی اللہ رب العالمین سے کہتی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اے اللہ رب العالمین جو مجھے ملائے تو اسے اپنے ساتھ ملا لے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو میرے ساتھ قطع تعلقی کرے تو بھی اس کے ساتھ قطع تعلقی اختیار کر لے۔ صلہ رحمی اللہ رب العالمین سے کہتی ہے، اللہ رب العالمین کے آگے اپنی التجا کرتی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اے اللہ رب العالمین جو مجھے اپنے ساتھ ملا لے تو اسے اپنے ساتھ ملا لے، اے اللہ رب العالمین جو مجھ سے قطع تعلقی اختیار کر لے تو بھی اسے قطع تعلقی اختیار کر لے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، اگر تم قطع تعلقی نہیں کرنا چاہتے وہ پھر بھی تمہارے ساتھ قطع تعلقی اختیار کرتا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ جہلوں والا برتاؤ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے منہ کو غبار آلود کر دے گا اور تیرے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو ہر وقت تیری مدد کے لیے درکار ہوگا، جو ہر وقت تیری مدد کیا کرے گا۔ اگر تو اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور وہ بدلے میں تیرے ساتھ برا سلوک کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے منہ کو غبار آلود کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ ہے، مستہ بن اثاثہ نے جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تو مستہ بن اثاثہ بھی اس تہمت کا شکار ہو گئے۔ مستہ بن اثاثہ وہ صحابی ہیں جو بہت غریب اور لاچار تھے، جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنی زیر کفالت لیا ہوا تھا ان پر خرچ کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ مصطح بن اثاثہ بھی اس تہمت کے اندر شریک ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر خرچ کرنا بند کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم میں سے وسعت والے بندے مسکینوں پر، یتیموں پر، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے نہ روکیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے ان کو درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق فوراً کہتے ہیں بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لکم، کیوں نہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے لیے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اپنی وہ قسم کا کفارہ ادا کر کے پھر مصطح بن اثاثہ پر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ اگر دوسرا تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، بلکہ صلہ رحمی وہ صلہ ہے اگر دوسرا تمہارے ساتھ قطع تلقی کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اگر دوسرا تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا چاہتا تم پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اصل صلہ رحمی یہ صلہ رحمی ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ہمیں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔